اللہ فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب کون سے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ پاک پتن ہے، داتا حجویری کا مقبرہ ہے، خواجہ غریب نواز کا مقبرہ ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر جنت کو دیکھ لے تو یا اللہ دیکھ لے تو اور طلب کرے۔ اللہ کہتا ہے میرے ملائکہ گواہ رہو میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں۔ تو میرے ملائکہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو پھر مولا وہ پھر اور پناہ مانگے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ گواہ رہو میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کاف کے کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا ان کے کتے کا بھی ذکر ہوگا، تو امت مصطفیٰ کے ولیوں کی بالخصوص بابا فرید کا ذکر ہوگا تو ان کے غلاموں کا بھی ایسے ذکر ہوگا۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں نبی کے صدقے ملتا ہے، صحابہ کے صدقے ملتا ہے، اہل بیت کے صدقے ملتا ہے، تو ولیوں کے صدقے بھی ملتا ہے، نبی کے صدقے بھی ملتا ہے اور ولی کے صدقے بھی ملتا ہے۔ پتہ چلا 1000 سال پہلے بھی لوگ اللہ کے ولی مزاروں پر جایا کرتے تھے کہ کسی اللہ والے کے مزار پر حاضری دو گے تو فیض مصطفیٰ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور کیسے مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی بغل میں ایک بزرگ ہے جو اپنے قدموں سے نہیں چل رہا، حضور چلا رہے ہیں۔ تو ابھی دل میں خیال آیا، نبی پاک نے اپنے نور نبوت سے جان لیا اور فرمایا علی حجویری کیا تو نہیں جانتا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نبی کا غلام کائنات کے کسی ذرے میں کھڑا ہو کر آقا کو درود و سلام بھیجے، حضور سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہندوستان کا یہ بتکدہ ہند کس نے بسایا؟ یہاں پر پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد کس نے رکھوائی؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رکھوائی۔ پھر اس کے بعد سلاطین دہلی کو دین اسلام کا شیدائی کس نے بنایا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ تم موسیٰ علیہ السلام کی امت کے درخت کے بارے میں تو یقین کرتے ہو کہ وہ درخت وہی کہہ رہا ہے جو رب نے چاہا ہے، تم امت مصطفیٰ کے ولی کے بارے میں یقین کیوں نہیں کرتے کہ جن کے بارے میں امام عاشقاں مولانا روم فرما گئے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یہ اللہ کے ولی ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، گرچہ الفاظ ان کے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا سب سے بڑا انعام غلامی مصطفیٰ۔ تک جس میں جان ہے ہم اللہ والوں کی محفلیں یوں ہی سجاتے رہیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب انفاس العارفین، یاد رکھنا کون سی کتاب؟ انفاس العارفین میں، کہ میرے والد ماجد یعنی شاہ ولی اللہ کے واجد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی پڑھ رہے تھے۔ وہ ربائی کیا تھی کہ جز یاد دوست ہرچے عمر کنی ضائع است، کہ یار دوست کے علاوہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے تم نے عمر ضائع کی ہے۔ جز یاد دوست ہرچے عمر کنی ضائع است، جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، جو کچھ تم نے عشق کے بغیر پڑھا ہے تم نے باطل ہی پڑھا ہے۔ اور تیسرا مصرع سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، اے سعدی اپنے دل میں جو حق کے علاوہ چیزیں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ چیزیں ہیں، اللہ کے پیاروں کی محبت کے علاوہ چیزیں ہیں، اس کو مٹا دو۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چوتھا مصرع ابا جی کو بھول گیا۔ اب باپ ہو شاہ ولی اللہ کا، شاہ ولی اللہ جن کا نام ہی ولی اللہ ہے، تو ولی دا پیو کس لیول دا ہوئے گا؟ جو ولی کا باپ ہے، اور شاہ ولی اللہ ان کو کہتے ہیں یعنی ولیوں کا بھی سردار ہے، تو جن کا باپ ہوگا وہ روحانیت طریقت معرفت کے کس مقام پر ہوگا؟ کہتے ہیں ابا جی چوتھا مصرع بھول گئے۔ اب جب آپ غور کیجئے ایک اللہ والا کسی اللہ کے ولی کے اشعار پڑھ رہا ہو اور اس کی بات بن رہی ہو اور ایک مصرع بھول جائے تو اس کو کتنی کوفت ہوتی ہوگی۔ کہتے بار بار یہ ریپیٹ کر رہے تھے، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک روحانی پیکر آیا اور شاہ عبد الرحیم کو کہنے لگا عبد الرحیم صاحب اس ربائی کا چوتھا مصرع ہے کہ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ سب سے بڑی جہالت ہے، جو علم اللہ والوں سے محبت نہ سکھائے وہ سب سے بڑی جہالت ہے، جو علم اولیاء اللہ کے ساتھ اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور تاجدار کائنات کا عشق قلوب میں جاگزی نہ کرے وہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ابا جی کی طبیعت بحال ہوئی تو اس روحانی پیکر کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں ابھی اس کی طرف دیکھا تو جدھر اس کی نظر تھی ادھر اس کا پہلا قدم تھا،
تو ابا جی کہنے لگے کہ حضرت تشریف رکھیے، میں کچھ آپ کو چائے پیش کر دوں، پانی پیش کر دوں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ روحانی پیکر تھا. تو کہنے لگے بابا جی مجھے پتا تو چل گیا، اپنا نام ہی بتاتے جائیے تاکہ میں فاتحہ پڑھ کے پیش کر سکوں. تو وہ روحانی پیکر بولا سادی ہمیں فقیر است، میں سادی ہوں، عبد الرحیم تیری اس مشکل کو دور کرنے آیا. ارے شاہ عبد الرحیم کے پاس اگر شیخ سادی آ کر ان کی مشکل دور کر سکتے ہیں تو رب کائنات کی قسم ہمیں اگر کوئی روحانی، ایمانی، فکری، عملی، اخلاقی قلبی مسئلہ ہو تو بابا فرید کیوں نہیں آ سکتے؟ بابا فرید کیوں نہیں آ سکتے؟ خواجہ نظام الدین کیوں نہیں آ سکتے؟ علی احمد ساورکیا کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. توجہ رکھیے گا، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. اچھا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پوری کائنات کا کوئی ذرہ رب کی رحمت سے خالی ہے؟ بتائے کون سا ذرہ ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے میری رحمت قریب کن کے ہے؟ محسنین کے. اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے، ریلوے لائن پر پٹری چلتی ہے، پوری لائن پر ٹرین ہوتی ہے، ملتی کہاں سے ہے؟ اسٹیشن سے. پتہ چل گیا رب کی رحمت ہے پوری کائنات پر، ملے گی کہاں سے؟ جو رب کی رحمت کے اسٹیشن ہے. رب کی رحمت کے اسٹیشن کون سے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ پاک پتن ہے، داتا حجویری کا مقبرہ ہے، خواجہ غریب نواز کا مقبرہ ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے. تو رب کی رحمت ملے گی کہاں سے؟ ان اللہ والوں کے در سے ملے گی، ان اللہ والوں کے آستانوں سے ملے گی. اور میں نہیں کہتا، قرآن نے یہ کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آئیے قرآن کے شارع اول ہم سب کے ایمانوں کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. سنیے گا حدیث مبارکہ. نبی کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ دیکھو زمین میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا، ہمیں بتانا مقصود تھا. اللہ کے فرشتے زمین پر گھومتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کدھر گئے، کیا دیکھا؟ توجہ ہے، کدھر گئے کیا دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ تیرے کچھ بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اسی جگہ کے بارے میں فرشتے کہہ رہے ہوں یا اللہ تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر بھی کر رہے ہیں، تیرے نبی کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور تیرے نبی کے سچے غلاموں کا ذکر بھی کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وہ چاہتے کیا ہیں؟ اب اللہ کو پتا ہے، تربیت ہماری اللہ کر رہے ہیں، اللہ بھی اور اللہ کے نبی بھی. وہ چاہتے کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار ہیں. اللہ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا نہیں دیکھا. فرمایا اگر جنت کو دیکھ لے تو یا اللہ دیکھ لے تو اور طلب کریں. اللہ کہتا ہے میرے ملائکہ گواہ رہو میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے. اللہ فرماتا ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو میرے ملائکہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر مولا وہ پھر اور پناہ مانگے. اللہ کہتا ہے جاؤ گواہ رہو میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. اب سنیے گا حدیث کا آخری جملہ. اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ سارے ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ سارے تجھے یاد کر رہے ہیں، ایک بندہ دور کھڑا ہو کر بیٹھ کر صرف انہیں دیکھ رہا ہے. تو حدیث کے جملے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا یشقی بہم جلیسہم، ان اللہ کے ولیوں کو یاد الہی میں اپنی مستی میں سرشار ہونے والوں کو، میرے اور میرے حبیب کی یاد میں مستغرق ہونے والوں کی برکت سے جو ذکر نہیں بھی کر رہا میں نے اس کو بھی بخش دیا. ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ ہے قرآن کریم سورہ کہف پڑھتے ہوں گے نا علماء سے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ. اچھا جی دیکھیے میں لاہور سے آیا ہوں. طلحہ چشتی صاحب مجھ سے پوچھے سر آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ میں کہوں گا جی میرے ایک دوست ہے شاہد صاحب، ایک میرا بھانجا ہے اور ایک میرے ساتھ میرا بکرا ہے. تو طلحہ بڑا اچھا شہزادہ ہے ہمارا، بڑا ذہین اسٹوڈنٹ ہے. وہ کہے گا سر بندے تو ٹھیک نے بکرا پا لیا یہ کی ہے. اچھا میں اگر کہوں جی میرا ایک دوست ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک بھتیجا ہے، ساتھ میرا ایک کھوتا ہے، گدھا ہے. بابا جی کہیں گے عقیل صاحب بندے تے ٹھیک نے کھوتا وچ کتھوں لے آئے؟ اچھا میں کہوں نہیں جی ایک میں ہوں، ایک میرا بھانجا ہے، ایک بھتیجا ہے، ایک چلو طلحہ ہے اور ایک میرا کتا ہے.
پھر بھی آپ لوگ کہیں گے یار پڑھے لکھے آدمی نے بندیاں دے نال کتے دا ذکر، اللہ سے پوچھو۔ اصحاب کاف اللہ کے ولی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی، ایک اللہ کو ماننے والے، بادشاہ سے ظلم سے بچ کر جب غار میں آئے تو ان کے ساتھ کتا بھی تھا، جب وہ غار میں جانے لگے تو کتے کو بھگا رہے تھے۔ امام قرطبی امام المفسرین وہ لکھتے ہیں دو باتیں ہوئی، اللہ نے جا اصحاب کاف کو کتے کی زبان سمجھا دی، جا کتے کو انسانی زبان دے دی۔ کتا کہنے لگا مجھے مت مارو، میں بھونکنے والا نہیں، میں تمہارا ساتھ نبھانے والا ہوں۔ اور ایک اصحاب کاف کے کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا ان کے کتے کا بھی ذکر ہوگا، تو امت مصطفیٰ کے ولیوں کی بالخصوص بابا فرید کا ذکر ہوگا تو ان کے غلاموں کا بھی ایسے ہی ذکر ہوگا، ان کے غلاموں کا بھی ایسے ہی ذکر ہوگا۔ اور دیکھیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں نبی کے صدقے ملتا ہے، صحابہ کے صدقے ملتا ہے، اہل بیت کے صدقے ملتا ہے، تو ولیوں کے صدقے بھی ملتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نام سنا ہوگا، لاہور سے بندہ آئے اور داتا صاحب کا ذکر نہ کرے، لاہور سے بندہ آئے اور داتا صاحب کا ذکر نہ کرے، وہ ایسے ہی ہے کہ پاک پتن سے بندہ آئے اور حضور بابا فرید کا ذکر نہ کرے۔ ہم لوگ ان اللہ والوں کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ایک دن ان کے پاس ایک راہب آیا، عیسائیوں کا جو سنیاس تھا، عیسائیوں کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو راہب کہتے ہیں، وہ کہنے لگا ابراہیم تم کہتے ہو تمہارا دین سچا ہے، میں کہتا ہوں ہمارا دین عیسائیت سچی ہے، آؤ مقابلہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلو، تو 7 دن چلے، کچھ نہیں کھایا پیا۔ 7ویں دن وہ عیسائی راہب کہنے لگا حضرت ابراہیم خواص سے، ابراہیم اب کرو دعا اللہ سے، 7 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، منگواؤ کچھ، نہ پتہ چلے تو کہ ڈگ ولی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سر سجدے میں رکھا۔ یاد رکھنا ولی اللہ، ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا دوست، جو رب کے جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ ولی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اور میں پروفیسر صاحب طلحہ صاحب کئی بار حضرت صاحب یہ سوچتا ہوں بابا فرید کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کے تو ذکر سے ہمیں خدا یاد آ رہا ہے۔ اور اللہ کے ولی کی جو میرے آقا نے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، میرے آقا نے جو فرما دیا وہی دین ہے۔ ہم نے قرآن کس سے سنا ہے؟ پنجاب کے ایک بہت بڑے صوفی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم نے تو جس زبان سے حدیث سنی ہے اسی زبان سے قرآن سنا ہے، زبان ایک ہے، اس پر کبھی خدا بولتا ہے کبھی مصطفیٰ بولتا ہے، ہم نے تو حضور سے ہی سنا ہے۔ تو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ہم سوچتے کہ ان کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے تذکروں سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو 7واں دن حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیالے پانی کے اور 2 روٹیاں عطا کر دیں، آپ نے بھی پیا کھایا اور اس راہ کو بھی کھلایا پلایا۔ پھر چلے 7 دن اور چلے بھوکے پیاسے، تو ابراہیم خواص نے کہا چل بھائی راہب ہوں تیری باری ہے، پتہ چلے گا۔ تو راہب 4 روٹیاں اور 4 پیالے لے آیا۔ حضرت ابراہیم خواص کہنے لگے میں تو نہ پانی پیوں گا نہ روٹی کھاؤں گا، پہلے معاملہ بتا۔ کہنے لگا ابراہیم سن لو، پہلی بات تو یہ کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے سر سجدے میں رکھا اور کہا یا اللہ کریم اگر تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا دین سچا ہے تو مجھے بھی 2 روٹیاں اور 2 پیالے عطا کر دے۔ تو اللہ نے عطا کر دیے۔ پھر میں نے سر کو سجدے میں رکھا اور عرض کیا مولا اگر ابراہیم خواص تیرا سچا ولی ہے تو اس ولی کے صدقے میں مجھے 2 روٹیاں اور 2 پیالے اور عطا کر دے۔ تو اللہ نے وہ عطا کر دیے۔ پتہ یہ چلا نبی کے صدقے بھی ملتا ہے اور ولی کے صدقے بھی ملتا ہے، نبی کے صدقے بھی ملتا ہے اور ولی کے صدقے بھی ملتا ہے۔ اور حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ملک شام میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا، بیٹھ جائیں بھائی صاحب بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ حضور داتا صاحب کو دنیا سے گئے تقریباً 1000 سال ہو چکا ہے۔ توجہ سے فکری باتیں ہیں۔ پتہ چلا 1000 سال پہلے بھی لوگ اللہ کے ولی مزاروں پر جایا کرتے تھے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قبروں مزاروں پر جانا سکھایا، ایسی بات نہیں ہے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب حضرت بلال کے مزار پر گئے اور فرماتے کیا ہے کہ میں حضرت بلال کے مزار پر سویا، جب سویا تو مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ دیکھیے داتا صاحب کی یہ کتاب ہے کشف المحجوب، کشف کہتے ہیں کھولنا، محجوب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ داتا صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے مزار پر حاضری دو گے تو فیض مصطفیٰ کے دروازے کھل جائیں گے، فیض مصطفیٰ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور کہتے خواب میں مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی
تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی بغل میں ایک بزرگ ہے جو اپنے قدموں سے نہیں چل رہا، حضور چلا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یہ کون سا خوش وقت ہے جس کو حضور چلا رہے ہیں، جس کو حضور چلا رہے ہیں۔ تو ابھی دل میں خیال آیا، نبی پاک نے اپنے نور نبوت سے جان لیا اور فرمایا علی حجویری کیا تو نہیں جانتا یہ تیرا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ تیرا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضور علیہ السلام اور حضور داتا صاحب کے درمیان تقریباً 4 سے 5 صدیوں کا زمانہ ہے۔ کتنا؟ 4 سے 5 صدیوں کا زمانہ ہے۔ داتا صاحب لیسن کیا دے رہے ہیں کہ وہ نبی جو 4 سے 5 صدیاں پہلے مجھ سے دنیا میں جا چکا ہے، خواب میں میرے دل میں خیال آئے نبی جانتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ آج اگر تمہارے دل میں کوئی بات آئے گی تو مکین گنبد خضرا اس کو جانتے ہیں، مکین گنبد خضرا اس کو جانتے ہیں۔ یہ تو زمین کی بات ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ والے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جب تشریف فرما ہے تو آپ نے اوپر دیکھا اور فرمایا وعلیکم السلام۔ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ محفل سجی ہوئی اور آقا کریم نے دیکھا اوپر، فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کس سے الیک سلیک ہو رہی ہے؟ صحابہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، غلام تھے نبی کے سچے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا چچا زاد حضرت علی کا بڑا بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتا میں اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور ان کے دونوں بازو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کر دیے، تو وہ جنت میں اور جدھر چاہیں اڑتے پھرتے فلائی کرتے ہیں۔ تو میرا وہ چچا زاد فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، نیچے میری محفل سجی تھی، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دے دیا۔ اب توجہ رکھیے گا، جہاز جو ہوتا ہے نا، جہاز آپ میں سے بڑے لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہوگا، وہ زمین سے 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر ہو، تو جب ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو زمین کے بندے بھی ذرے نظر آتے ہیں۔ تو نبی کے غلام یعنی صحابی ہیں، نبی پاک کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں، ان کی تو ولایت بدرجہ اتم ہے، ان کی نگاہ کا کیا عالم ہے کہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے دیکھ لیا نیچے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے۔ حضور لیسن یہ دے رہے ہیں جو میرے نام پر قربان ہوگا، جو اللہ کی راستے میں تلوار سے شہید ہوگا اور اس کا سر کٹ جائے گا، وجود پارا پارا ہو جائے گا، اللہ اس کو ایسی حیات دے گا، پھر شرق و غرب جنوب و شمال میں آنا جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، وہ دور و نزدیک سے سب کچھ دیکھ لے گا۔ اگر وہ دیکھ سکتے ہیں تو پاک ادھر سے بابا فرید ہماری محفل کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور دریائے اولیاء سے کیا ملتا ہے؟ دیکھنے والی آنکھ ہو تو خدا ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی نبی کا غلام اگر فضا میں نبی کو سلام کرے تو نبی اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ نبی کا غلام کائنات کے کسی ذرے میں کھڑا ہو کر آقا کو درود و سلام بھیجے، حضور سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ان اولیاء کی بڑی شان ہے، اور یہ خطہ ہندوستان کا یہ بتکدہ ہند اس نے بسایا۔ یہاں پر پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد کس نے رکھوائی؟ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رکھوائی۔ پھر اس کے بعد سلاطین دہلی کو دین اسلام کا شیدائی کس نے بنایا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ پھر ان کے بعد اس سلسلے کو کس نے روشن کیا؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت بابا صاحب خود فرماتے ہیں 40 سال میں نے رب کی مانی، 40 سال جو رب کہتا گیا میں کرتا گیا، اس کے بعد اب جو فرید کہتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کسی کے ذہن میں بات آئے کہ فرید کہے اور اللہ مان لے، قرآن کریم کا ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جب چلے اور اپنی اہلیہ کو انہوں نے ایک جگہ پر بٹھایا اور کہا اللہ کی بندی بیٹھو میں کوئی آگ لے آؤں کہ اس کو ہم سیک سکیں، تو وہ آگے بڑھے تو ایک درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین۔ درخت سے کیا آواز آئی کہ بے شک میں ہی اللہ تمام جہانوں کا رب ہوں۔ دیکھیے درخت اللہ نہیں ہے، درخت اللہ نہیں ہے، درخت پر اللہ نے تجلی فرمائی۔ تو جب اللہ نے درخت پر تجلی فرمائی تو درخت نے وہ تجلی 100% لی اور وہی کہا جو رب چاہتا تھا، وہی کہا جو رب چاہتا تھا۔ تم موسیٰ علیہ السلام کی امت کے درخت کے بارے میں تو یقین کرتے ہو کہ وہ درخت وہی کہہ رہا ہے جو رب نے چاہا ہے، تم امت مصطفیٰ کے ولی کے بارے میں یقین کیوں نہیں کرتے کہ جن کے بارے میں امام عاشقاں مولانا روم فرما گئے گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یہ اللہ کے
वली, इनका बोलना अल्लाह का बोलना होता है, गचे अल्फाज इनके होते हैं, हकीकत में वो अल्लाह के अल्फाज होते हैं। तो जब दरख्त पर अल्लाह तजल्ली फरमाए तो दरख्त वही कहता है जो अल्लाह चाहता है, तो जब तजल्ली अल्लाह वली पर फरमा दे फिर वली भी वही कहेगा जो रब चाहता है, वली भी वही कहेगा जो रब चाहता है। और याद रखना, अमीरा दे ना वजीरा दे, दीवे बढ़ दे हमेशा फकीरा दे। मुझे बताइए, लाहौर में चक्कर लगाइए, रावी के उस पार जहांगीर का मकबरा है, खुदा की कसम दिन के वक्त जाइए आपको हू का आलम नजर आएगा। और सैयद हुजवेर की बारगाह में, बाबा फरीद के मज़ार पर, गरीब नवाज की बारगाह में, हजूर गौस सकलैन के मज़ार पर रात के किसी वक्त भी जाए आपको सवेरा नजर आएगा। और फिर देखिए, आज दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के मज़ार, लाहौर में आइए, डिप्टी कमिश्नर हाउस बंद, एसपी हाउस बंद, वज़ीर आला हाउस बंद, गवर्नर हाउस बंद, सारे घर बंद, अल्लाह के वली का दरवाजा खुला हुआ है, कहीं से कुछ नहीं मिलता, बाद दफा धत्कार दिया जाता है, लेकिन अल्लाह के वलियों पर आपको धत्कारा नहीं जाएगा। आज भी 24 घंटे जाइए, मेरे दाता का लंगर खुला है, मेरे बाबा का लंगर खुला है, मेरे ख्वाजा का लंगर खुला है। जिन्होंने नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया है, अल्लाह ने उनकी कब्रों पर दिए रोशन कर दिए हैं। जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के चिराग बुलंद किए हैं, अल्लाह ने उनकी कब्रों पर जल थल कर दी है। जिन्होंने अल्लाह की चाहत में गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों और मजदूरों को खाना खिलाया है, आज भी उनके दर से सबको रोटी मिलती है। डेली 50,000 बंदा, हजरत जी 5 बंदे घर आ जाए, दाल रोटी खिलानी पड़े, अल्लाह का पता जाता है। दाता साहब के मज़ार पर 50,000 बंदा डेली रोटी खाता है, लेकिन दाता नहीं है। अभी कहते हैं दाता नहीं, दाता और किसको कहते हैं? देने वाले को। लाहौर की हिस्ट्री उठा लीजिए, पाकपतन की जगह उठा लो जी, पाकपतन में डेली जितने बंदे मेरे हजूर बाबा ख्वाजा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से लंगर खाते हैं, गरीबों का आसरा बाबा फरीद है, गरीबों के आसरा है ये। और याद रखना, अल्लाह किसी जाहिल को, बदअमल को, बदअकीदा को अपना दोस्त नहीं बनाता। देखिए, हम दुनियादार लोग हैं, हमने यारी दोस्ती लगानी हो तो अपने स्टेटस को सामने रखते हैं कि हमारा एक रुतबा है, मुआशरे में एक मकाम है, पढ़े लिखों को। और हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इतने पढ़े लिखे थे, सुनिएगा ज़रा, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, और गौर करो, बाबा साहब के तो मुरीद और गुलाम अल्लाह के महबूब बन गए हैं, तो बाबा जी हजूर के कितने महबूब होंगे? हुजूर बाबा साहब और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं कि हुजूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह मुझे ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की किताब अवारिफुल मारिफ पढ़ाया करते थे। और फरमाते हैं, बाबा जी इतनी चाहत से, इतनी मोहब्बत से पढ़ाते, निज़ाम पाक फरमाते, मेरा दिल चाहता मेरा बाबा मुझे पढ़ाता रहे और ये पढ़ते पढ़ते मुझे मौत आ जाए। देखिए, इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े आलिम रब्बानी थे, और जिनके गुलाम ख्वाजा गुलाम फरीद, उन्होंने, आपको तो पता है, पंजाबी में शायरी की, उन्होंने पंजाबी में नहीं की, अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, इतने फाजिल थे। और कौन नहीं जानता ख्वाजा नूर मोहम्मद महावी रहमतुल्लाह अलैह को, और कौन नहीं जानता हजूर बाबा फरीद का फैज़। तो देखिए, ख्वाजा ताजदार गोलड़ा शरीफ पीर मेर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, मुखचंद बदल शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ पे अख मस्तानी है, मखमूर रखी है मदबरियाँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन अल्लाह वालों की सोहबत काम आएगी। और याद रखना, हदीस मुबारका में आता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी ग्रोह की नक्काली करता है, उस जैसा बनने की कोशिश करता है, वो उसी ग्रोह से उठाया जाएगा। देखिए, हमने तो हुजूर को देखा नहीं, सहाबा को देखा नहीं, अहले बैत को देखा नहीं, हसनैन करीमैन को देखा नहीं। हमें इस खित्ते में ईमान का दर्स देने वाले, अल्लाह की तौहीद का लेसन देने वाले, हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का बीज बोने वाले, सहाबा और अहले बैत की चाहत के दर खोलने वाले, यही कुश्तगाने खंजरे तस्लीम राह हैं। इसलिए हम इन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। कोई साबरी टोपी पहन लेता है, कोई नक्शबंदी टोपी पहन लेता है, कोई चिश्ती रंग अपनाता है। अल्लाह की कसम, आप अल्लाह वालों के जितने भी रंग अपना रहे हैं, हशर में देखना सही। मेरा ईमान कहता है, ये सदा आज पाकपतन की सिर्फ धरती में नहीं बोली जाती, ये सदा मैदाने हशर में भी आएगी। क्या अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, आप इन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये अभी तलहा फरीदी साहब ने वो लैला मजनू की बात की थी ना, तो मैं भी ज़रा लैला मजनू की एक वाक़या आपको सुना दूँ ज़रा। है, ये मजनू जा रहा था ना कहीं जंगल में, तो उसने सामने देखी हिरनी,
تو ہرنی دیکھ کر وہ پاگل پن کا جیسے مظاہرہ نہیں کرتا، دیوانہ ہو جاتا، اس نے آگے بڑھ کر ہرنی کا ماتھا آنکھیں چوم لی۔ کوئی آپ جیسا سمجھدار تھا، اس نے کہا یار ایک جانور ہے، ہرنی تو ایک جانور ہے، تو نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا آنکھیں کیوں چومی؟ تو مجنون کہنے لگا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس کی آنکھیں لیلا جیسی، اس کی آنکھیں میری محبوبہ جیسی تھی۔ اللہ کریم نے ہماری طرف نہیں دیکھنا، ہم گناہگار سیاکار ہیں، لیکن ہماری شباہت، ہمارے اعمال، اخلاق، کردار رب کے نبی کی طرح ہو گئے، رب کے نبی کے تتبع میں اولیاء اللہ کی طرح ہو گئے، ہمارے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے، ہمارے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اذان سنو۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے در سے کچھ نہیں ملتا، تم جاتے ہو کیا ملا؟ اب سنیے گا، حوالہ دے رہا ہوں قرآن سے، اور اسی پر بات کو ختم کر دوں گا۔ پھر عصر کی ہم نماز سلام بھی پڑھنا ہے، دعا بھی ہے، اور پھر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی اللہ کی محبت میں بلاتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی یہ بنیادی علامت ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے۔ قرآن سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے کیا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، قرآن کی سورہ کہف، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ہمارا ایک خاص بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، طویل واقعہ، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ایک بستی میں گئے دونوں بزرگ، کتنے جلیل القدر نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ڈائریکٹ اللہ سے ڈائلنگ تھی، طور پہاڑ پر ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک بستی میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری میزبانی کیجیے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی، مثلا بستی میں گئے کہ جی ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں بٹھائیں، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کھلا سکتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں بستی میں دیکھا 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کو تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر، اس بستی میں ہم آئے ہیں، انہوں نے سانو پانی بھی نہیں پوچھے، روٹی بھی نہیں کھلائی، کوئی ہماری کو بندہ پوچھے، انہوں نے کوئی ہماری میزبانی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، جو بنیادی انسانی طریقے ہوتے ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا، تو آپ نے ان کی دیوار قائم کر دی۔ سنیے گا قرآن کے الفاظ، کلام الہی، خضر علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ اللہ کا ولی تھا، نیک آدمی تھا، تو باپ کی نیکی کی وجہ سے بیٹوں کو پھل ملا یا نہیں ملا؟ بتاؤ ذرا۔ تو پتہ چلا باپ، اور مفسرین کرام نے لکھا کہ ان بچوں کا باپ ان کا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں ان کے ہاں کوئی اللہ کا ولی گزرا تھا۔ تو دیکھیے ان کے آبا میں ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا فیض ملا یا نہیں ملا؟ اور حضرت خضر نے یہ نہیں کہا کہ بچے چھوٹے ہیں، بچے یتیم ہیں، ایک دلیل دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پتہ یہ چلا کوئی اللہ کا ولی ہو اس کا فیض نسل در نسل چلے گا، اس کے متعلقین کو بھی ملے گا، اس کی آل کو بھی ملے گا، مریدین کو بھی ملے گا، چاہنے والوں کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو۔